آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں ہے؟ جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ کہنے دے لوگوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ آپ کی دعاؤں پر کن فرمائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال آنا اتفاق تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود بھی دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس اس نے کن کہنا ہے اور تقدیر بدل جانی ہے ایک دن۔ جبکہ کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اور پھر وہ جب آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، یو نو مائی پرابلم بیٹر دین می، forgive me and grant me whatever is best for me۔ دل میں بار بار ناممکن دعا کا خیال آنا، اللہ کی یہ نشانیاں جانتے ہیں آپ۔ نصیب بے شک اللہ کے حق میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے انسان کی زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا نا، تو اسی چیز کو وہ آپ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا اب تک، تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو وہ ہر لمحہ ہر دفعہ آپ کے منہ سے سنتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے بھلا؟ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا یوں بے وجہ تو نہیں۔ انتظار کے باوجود ابھی تک دل ایک ہی دعا کو دہراتے جا رہا ہے، بے وجہ تو نہیں۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب آپ اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تو بھول جاتے ہیں اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو، لیکن مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں آپ، یہ سوچ کر کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں مانگوں میں اللہ سے۔ لیکن آپ کا رب کبھی نہیں بھولتا، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ وہ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے، اسے سب یاد رہتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ وہ تو مالک معجزات کا ہے، وہ خالق کائنات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے نا۔ آپ کو تو بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو آپ نے مانگا ہے اس سے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اور پھر جب آپ گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کی در پر جاتے ہیں نا، جب آپ بے پناہ خاموشیاں لے کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، جب آپ اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تب اللہ پاک آپ پر اپنی ساری رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر اللہ پاک دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے پھر آپ کو، اور پھر اللہ پاک اپنے نور سے آپ کے دل کو پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے سے ذرا سی دیر ہے، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پھر کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے، اس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرے،
پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی دسترس میں تو دو جہاں ہیں، اس کے لیے آپ کا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لیا کریں کہ اللہ آپ کو پسند کرنے لگے ہیں۔ آپ نے اس تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ بس آپ صبر کریں اور اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہیں آپ، تو سمجھ جائیں پھر کہ آپ کے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت آپ کی طرف قریب آ رہا ہے۔ بس اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کا انتظار میں صبر کریں، اور فرمایا اللہ پاک نے، اللہ تمہیں کسی بھی حال میں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ وہ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھیں، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیے گا اللہ پاک بہت جلد اس چیز کو آپ کا وسیلہ بنا دیں گے جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں آپ، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر اس کی زبان جو بھی کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک ہی دعا آپ بار بار کرتے ہیں نا، جب ایک ہی دعا دل اور زبان میں بار بار آتی ہے، جب ایک ہی دعا کے لیے آپ کے ہاتھ بار بار اٹھتے ہیں، تو سمجھیں کہ اللہ اسی دعا کے ذریعے آپ کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ انہی دعاؤں کے ذریعے وہ آپ کو وہی چیز دینا چاہتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہو، کیونکہ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ آپ کا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو حکمت ہوگی نا جو آپ کو اس کی دعا پر اٹکا رکھا ہے اللہ نے۔ شاید اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ کا اس سے رشتہ کچھ دیر تک اور قائم رہے۔ یہ دکھی آزمائش اور کا کھیل ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ دیکھیے گا اس صبر اور آزمائش کے ذریعے آپ کا مقدر کھولا جائے گا ایک دن۔ وہ نہیں آزماتا کسی کو اسی کی طاقت سے زیادہ، اور وہ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ سجدوں اور دعاؤں میں رونا بے وجہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر اس کا انکار تو نہیں، بس اسے پسند آ گیا ہے آپ کا وہی دعا بار بار اللہ سے مانگنا۔ اس کی یہ تیری بہترین وقت کی علامت ہے۔ کن کہنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا۔ وہ آزمائش کے ذریعے آپ کی دعاؤں سے آپ کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ بس صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھیں آپ، کیونکہ اس کے بعد معجزوں کا پروانہ ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ انتظار ہوتا ہے۔ اپنے من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ انہی کے لیے معجزے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے کبھی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی دعاؤں کی توفیق اس لیے دی کہ اسی دعاؤں کے ذریعے وہ آپ کو وہ چیز دینا چاہتا ہو۔ اس کے لیے آپ مانگتے رہیں اللہ سے اور صبر نہ چھوڑیں، آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ بس اللہ کو راضی رکھنا سیکھیں۔ اللہ آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھنا پھر آپ بہت جلد اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا جو آپ اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی ہے، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے نا۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، بس آپ یقین رکھیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اور آپ کا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔
اور وہ جسے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔